یہ بات تو ایک شخص کی ہے، لیکن سننے والے کو بہت موٹیویٹ کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات کو غور سے سنے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ بہت کچھ پا سکتا ہے۔ میرے پاس ایک شخص آیا، جب وہ میرے پاس بیٹھا، اس نے کوئی بات شروع کی تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ میں نے اسے اس بات پر سوال کیا تو وہ کہنے لگا، میں ایک شرط پر آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ میرا نام نہیں لیں گے، اگر کوئی بات کسی سے کریں گے تو میرا نام نہیں بتائیں گے۔ تو میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں آپ کا نام کبھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے جوانی میں قدم رکھا تو میری زندگی صرف گناہوں کی دلدل میں اترنے کے سوا اور کچھ نہیں تھی۔ میں اپنی زندگی میں صبح و شام صرف وہ کام کرتا تھا کہ جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہوا ہے۔ میں نے ہر طرح کا گناہ کیا، ہر طرح کا گناہ کیا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، میں نے فساد کیے، زنا کیا، شراب پی اور بہت سے ایسے اس نے مجھے بتائے کہ میں نے وہ سب کچھ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا، کہہ رہا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن جب میری عمر 45 سال کے قریب پہنچی تو مجھے ایک تکلیف نے گھیر لیا، ایک مرض جو تھی وہ مجھ پر لاحق ہوئی۔ جب مجھے ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کو دماغی ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، اس کو باہر کہیں لے جانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ اس کی ٹانگیں بھی کامتی تھی اور بہت کچھ اس طرح کے حالات تھے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اب زندگی سے میں مایوس ہو چکا تھا۔ تو ایک شخص کہہ رہا میرے پاس آیا تو اس نے مجھے کہا، زندگی تو ویسے ہی اختتام کو پہنچ چکی ہے، تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کے دن تھے، کہہ رہا میں رات کے 1 بجے یا 12-1 بجے کا ٹائم تھا تو میں عثمانیہ مسجد پہنچا۔ یہاں ہمارے علاقہ میں عثمانیہ مسجد وہ 3 سٹوری کی مسجد ہے اور اس کے اوپر 4 دیواری کی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں رات کے وقت پہنچا ہے، لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، رمضان المبارک کے دن تھے، تو رات کے وقت میں 1 بجے جب نچلے حال پہ بیٹھا تو میرا دل نہیں لگا، تو میں اوپر والے حال پہ چلا گیا۔ جب میں اوپر والے حال پہ گیا تو وہاں بھی مجھے بیٹھنے میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں جب بات کرنے لگا نا اللہ سے، دعا کے لیے میں نے ہاتھ اٹھائے تو وہاں بھی میرا دل نہیں لگا۔ تو میں سب سے لاسٹ جو مسجد کی چھت ہے جہاں پہ 4 دیواری ہے تو میں وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ موسم ہلکا پھلکا تھا، نہ کوئی گرمی نہ کوئی سردی، ایسا زبردست موسم تھا۔ تو میں نے وہاں پہ ایک چھوٹی سی صف پڑی ہوئی تھی، اسے کھینچا، وہاں پہ کھڑے ہو کے پہلے تو میں نے کچھ 4 نفل ادا کیے۔ نفل ادا کرنے کے بعد میں بیٹھ گیا، کہ میں 1 گھنٹہ چپ کر کے بیٹھا رہا، بس کوئی میری زبان سے کچھ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے آنسو نکلنا شروع ہوئے۔ جیسے جیسے میرے آنسو چلتے گئے ویسے ویسے ساتھ ساتھ میری زبان کو بھی طاقت ملتی گئی اور میری زبان سے بھی الفاظ ادا ہونا شروع ہوئے۔ کہ سب سے پہلے جو میری زبان سے الفاظ نکلے وہ یہ تھے کہ اے اللہ، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں اور تیرے در پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، تو ہی مجھے صحت دینے والا ہے اور تو ہی مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن اب میں اپنی زندگی کو اس غلاظت سے باہر نکال کر تیرا ایک بندہ بن کے زندگی کو گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ سلسلہ جب جاری ہوا تو کوئی 1 گھنٹہ اور گزرا، جب رات کے 12 تھے تو 2 بجے کا ٹائم ہو گیا، سحری کے قریب ٹائم ہو گیا۔ تو اس وقت مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں جو بھی بات کر رہا ہوں، پنجابی میں بات کر رہا ہوں،
تو اللہ کی ذات مجھے بغور سن رہی ہے اور اس کا جواب دے رہی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، میں اپنی تمام تر حاجات کو، اپنی تمام تر پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھتا گیا۔ میرا دل جو پتھر ہو چکا تھا وہ آہستہ آہستہ نرم ہونا شروع ہوا، اور میری آنکھیں ایسے رم جم برسا رہی تھی جیسے وہ ساون کی گھٹا، ساون کے وہ بادل برستے ہیں نا، وہ ویسے جو ہے نا وہ آنکھوں سے جو ہے نا رم جم جاری تھی۔ تو یہ گزرتا گیا، تو کہہ رہا ہے میری آنکھ لگی، وہیں بیٹھے بیٹھے، میں لیٹا نہیں، بیٹھے بیٹھے کہہ رہا میری آنکھ لگی۔ جب میری آنکھ لگی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرے سر کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے، اور پھر وہ گزر گیا۔ نہ مجھے یہ معلوم کہ وہ کون تھا اور وہ کون نہیں تھا، نہ مجھے یہ معلوم کہ وہ کوئی انسان تھا یا کوئی اور چیز تھی۔ بس مجھے ایسے محسوس ہوا ہے کہ میرے سر کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ تو جب میں نے خود کو محسوس کیا، یعنی کہ نیند سے جب میں بیدار ہوا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جو میرے سر کے اندر پین تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور اس کا وعدہ جو تھا، یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس نے جو وعدہ کیا تھا، آج بھی میں اسے دیکھتا ہوں، وہ ویسا ہی شخص ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کبھی نہیں چھوڑتا، اور اللہ سے اس نے لگاؤ لگایا، اپنا کاروبار بھی کرتا ہے۔ بات کیا ہے کہ کہتا ہے کہ پھر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے۔ جب ہم ڈاکٹروں کے پاس گئے، انہوں نے پھر سے وہ دوبارہ ٹیسٹ کیے، تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے تو کوئی مرض نہیں ہے، جو مرض ہمارے پہلے ٹیسٹوں میں آ رہی تھی وہ تو نہیں ہے، اب اس کو مرض نہیں ہے، یہ بندہ تو ٹھیک ہے۔ تو پھر کہتا ہے کہ میں اتنے لمبے لمبے سجدے کرتا ہوں، اور اپنی عادت کو بنایا میں تہجد کے وقت جب اٹھتا ہوں تو مجھے انتظار ہوتا ہے تہجد کے وقت کا، جیسے ایک محبوب کو اپنے محبوب سے ملنے کا انتظار ہوتا ہے نا، اور اکیلے میں بیٹھ کے باتیں کرنے کا انتظار ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میری اب جو ہے نا اس وقت تک مجھے سکون ہی نہیں ملتا کہ جب تک میں تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سے اپنی باتیں نہ کر لوں۔ وہ تنہائی کی جو باتیں ہیں نا، وہ مجھے بڑا سکون دیتی ہیں، اور اللہ نے مجھے صحت بھی دے دی، اور اللہ نے مجھے ہدایت کی طرف راغب بھی کر دیا۔ لیکن ہمیشہ سے جب بات وہ بندہ کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں ایک بہت بڑا گنہگار آدمی ہوں، اور ابھی تک وہ اس بات پہ روزانہ وہ کہتا ہے کہ میں معافی طلب کرتا ہوں اللہ کی ذات سے جو میں نے کیے۔ تو میرے دوستو، بات کرنے کا مقصد، یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم تنہائی میں اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھتے ہیں، تو اللہ تعالی ہماری ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے جب ہم دعا کرتے ہیں، دعائے مسنون تو ٹھیک ہے، جس کو آتی ہے کرے، لیکن اگر پنجابی میں بات کرنا چاہتا ہے تو اللہ سے پنجابی میں بات کرے، اگر اردو میں بات کرنا چاہتا ہے اللہ سے تو اردو میں بات کرے، جو اس کی زبان ہے وہ اسی زبان میں اپنے رب سے بات کرے، اللہ اس کی ہر زبان کو سنتا ہے۔ اور جب انسان تنہائی میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اللہ سے بات کرتا ہے نا، کہ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اے اللہ تو اور میں، اور اپنی تمام حاجات کو اللہ کے سامنے رکھ دینا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے، اور یہ کہہ دے کہ اے اللہ میں تو تیرا گنہگار بندہ ہوں، اب میں اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتا، جو مالک اب تیرے ہی خزانے میں ہے، جو تو نے عطا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی میں انسان کے دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے، اور انسان کی تمام پریشانیاں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ دوستی کیجئے، اللہ کے ساتھ تعلق بنائیے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔